نور کا صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف آوری آپ کی ہوئی تو اس وقت نہ دن تھا نہ رات، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، دونوں کا سنگم تھا، دونوں کا ملاپ تھا، دونوں کا ملن تھا۔ تب آپ جلوہ گر ہوئے کہ آپ کی برکت رات کو بھی مل جائے اور آپ کی برکت سے دن بھی فیضیاب ہو جائے، نہ دن کو رات پر نہ رات کو دن پر، کوئی غرور گھمنڈ، کوئی بڑھاؤ، کوئی بڑائی نہ ظاہر، دونوں فخر کرتے رہے۔ رات بھی کہہ سکتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لائے، دن بھی کہہ سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف لائے۔ ایسا وقت یہاں مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور یاد آ گیا، دوسرے وہ کیا؟ خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ کسی دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے زمین اور آسمان میں مکالمہ ہو گیا، گفتگو ہو گئی، باتوں باتوں میں گفتگو ہو گئی۔ آسمان کہہ رہا ہے میں تجھ سے افضل ہوں، زمین کہہ رہی ہے میں تجھ سے افضل ہوں۔ آسمان کہہ رہا ہے مجھ پر یہ ہے میں افضل ہوں، زمین کہہ رہی ہے مجھ پر یہ چیزیں ہیں میں افضل ہوں۔ ساری باتوں میں، ساری چیزوں میں زمین، اب ایک بات آخر کار آتے 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 زمین خاموش ہو گئی۔ زمین کے پاس اب ایسی کوئی چیز نہیں بچی کہ جس کو لے کر وہ آسمان سے اپنا بہنا بتائے۔ تو جب زمین کے پاس چیز ختم ہو گئی، فضیلت والی چیز ختم ہو گئی، اپنی بڑائی بتانے والی چیز ختم ہو گئی، تو پھر زمین خاموش ہو گئی۔ جب خاموش رہی، خاموش رہی، یہاں تک کہ آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کی آمد ہوئی، جب آپ تشریف لائے، تو پھر زمین نے آسمان کو چیلنج کیا کہ سن اے آسمان، چل وہ جو مکالمہ ہوا تھا جس میں میں خاموش ہو گئی تھی، آج پھر سے وہی مکالمہ کر لیتے ہیں، پھر سے وہی گفتگو دہرا لیتے ہیں، پھر سے وہی بڑائی والی بات ہو جاتی ہے، پھر سے وہی فضیلت والی بات ہو جائے، آجا مکالمہ کر لیں۔ تو پھر آسمان پھر تیار ہو گیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں پھر مات دے دوں گا، کیونکہ ایک مرتبہ تو میں زمین کو خاموش کروا ہی چکا ہوں، اس بار پھر خاموش کروا دوں گا۔ لیکن اس بار زمین کے پاس ایک ایسی چیز آ گئی تھی جس کی وجہ سے آسمان کو خاموش ہونا تھا، لیکن یہ آسمان کو پتہ نہیں تھا۔ آسمان نے مکالمہ شروع کر دیا اور کہا کہ اے آسمان سن، اب تیرے پاس ایسی کوئی چیز ہو جو تو بتا کہ تو مجھ سے افضل ہے۔ آج میرے اوپر مقصد کائنات، مقصد تخلیق کائنات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی ہے، ان کی آمد ہو گئی ہے۔ آج میرے سینے پر، میرے اوپر، آج میرے سر پر، آج میرے سینے پر آقا دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے۔ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، اب بتا تیرا رتبہ کیا؟ تو اعلیٰ حضرت پہلے شعر میں کہتے ہیں خم ہو گئی پشت زمین۔ ہم جو آسمان دیکھتے ہیں، آسمان دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں اونچا ہے وہاں تھوڑا ڈاؤن ہے، تو یوں خم ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیڑھا پن، خم کہتے ہیں ٹیڑھا پن کو۔ تو آسمان جو یوں ہمیں دکھ رہا ہے، یہ آسمان کی پیٹھ جو یہ ٹیڑھی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ جو زمین نے آسمان کو تانا دیا تھا کہ اب کوئی چیز لا جو یہ بتا دے کہ تو مجھ سے افضل ہے۔ اب آسمان خاموش ہو گیا اور اس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی، اور ہم دیکھتے ہیں تو دکھتا ہے کہ آسمان کی پیٹھ ٹیڑھی۔ ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اب تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلیٰ حضرت
ایک جگہ یہ سرکار اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے کافروں اللہ تم پر عذاب کر دے جبکہ محبوب میرا تم پہ جلوہ فرما ہو، تم میں جلوہ فرما ہو۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے اپنے شعر میں یوں کہتے ہیں انتا فیہم کے دامن میں دشمن کی، انتا فیہم کے دامن میں کافر بھی ہیں منکر بھی ہیں، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، قبر کی منزل جب آئے گی وہاں بھی کامیاب ہوں گے، حشر کا میدان جب آئے گا وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم کامیاب و سرخرو جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ محفل وہ محفل ہے جو محفل آج کی نہیں، یہ محفل بہت پرانی، جب کوئی نہیں تھا اور جب سب کو پیدا کیا اللہ نے جب چاہا کہ میری معرفت ہو، میں پہچانا جاؤں، کنت کنزا مخفیا فاعرفت ان اعرف، جب اللہ رب فاحببت ان اعرف، جب اللہ رب العزت خود ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے فرمان بتا رہے ہوتے ہیں، رب کی بات ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی بتا رہے ہوتے ہیں، وہ حدیث قدسی، اور جو حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا وہ قرآن، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات مرضی خدا کی ہے وہ ہے حدیث پاک۔ تو حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، مجھے لوگ جانیں، تو پھر اس نے کیا کیا، اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، نبی کے نور کو پیدا کر کے پھر نبی کے نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش کرسی یہ سب ساری چیزیں، پھر تیسری حصے سے 3 حصے سے بنا دیا، پھر تیسرے چوتھے حصے کے 4 حصے، پھر 3 حصے سے چیزیں بنا دی، پھر تیسرا حصہ جو بچا اس کے بھی 4 حصے، پھر ان 4 حصوں میں سے 3 حصوں میں سے اور چیزیں بنا دی، اس طرح بناتے گئے، بناتا گیا مولا تعالی اللہ رب العزت، اس طرح بناتا گیا تو ہر چیز میں ہر چیز میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ فرما، کیونکہ آپ کے نور ہی سے سب چیز پیدا ہوئی، سب چیز بنائی گئی۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل امین بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ حضرت جبریل علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ تو کہا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اتنا تو پتہ نہیں ہے، میں نے اتنا حساب تو کیا نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہوگی، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک نورانی تارہ ہے جو چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد چمکا کرتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وعزت ربی انا ذالک الکوکب، خدا کے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں جسے تم 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا اندازہ وہ لگائے جس نے انہیں پیدا کیا، اس کے علاوہ جو کوئی کہے اتنی عمر، ظاہری عمر 63 سال کی ہوئی، 63 سال کی ظاہری عمر کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت تک اس نبی کا نظام چلتا رہے گا، تو پھر ظاہری زندگی 63 برس کی جو ہوئی اس کا یہ عالم کہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو پھر آپ کی باطنی عمر کا یہ تقاضا ہے کہ جنت بھی ہو جہنم بھی ہو، جو آپ کا انکاری ہو وہ جہنم میں ڈالا جائے اور جو آپ کا ماننے والا ہو وہ جنت میں جائے، ہمیشہ کا آرام پائے، یہ ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ میں نے قرآن کریم میں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا
والذی ارسل، وہی ہے جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا ودین الحق، ہدایت اور حق دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ مقصد کیا تھا؟ اچھا یہ دیکھو، یہاں یہ نہیں کہا اس نے کہ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بلکہ یہاں وہ اس نے یہ کہا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ جب بتانا ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت عمارت بنی ہو تو بتانا ہوتا ہے، یہاں پر نام لینے کی ضرورت نہیں، یہی وہ عمارت ہے جس کا فلاں معمار ہے، فلاں تعمیر کرنے والا ہے۔ جب بہت قابل، صلاحیت مند اور نہایت ہوشیار ہونہار طالب علم ہو تو پھر وہاں یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہی ہے وہ طالب علم جس کا میں استاد ہوں، جس کا فلاں استاد ہے۔ یہ تو پھر اس چیز کی، اس عمارت کی فنکاری، اس کی خوبصورتی اور اس کا بیوٹینس بتا دے گا کہ یہ کتنی مہارت ہے اس کے بنانے والے میں، اور پھر وہ دلالت کرے گا۔ تو یہاں پر ایسے ہی بتا دیا یہ وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور سچے دین کے ساتھ۔ وہی اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے جب معراج کا واقعہ آپ بیان کرنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا مجمع میں، تو سب نے سنا، آخر میں کہا صدقت، آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ، صدقتوں میں تصدیق کرتا ہوں، صدقنا، ہم نے تصدیق کی۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں نہیں تھے، تو حضرت یہ ابو جہل کو پتا چل گیا کہ حضرت صدیق اکبر تھے نہیں، اور ایسا آپ نے بیان کیا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمان سے سدرۃ المنتہا سے عرش اعظم رب کا دیدار، واپس آ گئے رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر اس کو چانس مل گیا، اس کو موقع مل گیا، وہ گولڈن چانس سمجھ کر اس نے فوراً حضرت صدیق اکبر کے پاس آ کر کہا کہ ایسا اگر کوئی کہے تو کیا مانو گے؟ تو کہا ایسا اگر کوئی کہے تو یہ ماننے والی بات تو ہے نہیں۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ماننے والی بات نہیں ہے، یہ عقل سے دور ہے۔ تو کہا اب یہ من ہی من میں خوش ہو رہا کہ میں نے جو تمہید باندھی ہے، میں نے جو پریفیس تیار کیا ہے، وہ کام کر رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ماننے والی بات ہے ہی نہیں، لیکن جب یہ کہا کہ یہی تو آپ کے محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، رب کا دیدار کیا، واپس چلے آئے، تو کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اب آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا واقعہ پہلے سب کو بتایا تھا، اب صرف صدیق اکبر کے لیے دہرا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پہلے کے لوگوں نے سنا تھا تو سن لیا تھا، بعد میں کہا تھا کہ آپ نے سچ کہا، ہم نے تصدیق کی، لیکن جب حضرت صدیق اکبر، ان کے سننے کا انداز ہی الگ تھا، ان کا صدیق نام ایسے ہی نہیں پڑا، بلکہ ان کے سننے کے انداز میں ان کو صدیق بنا دیا، ان کے تصدیق کرنے کے انداز میں ان کو صدیق بنا دیا، ان کو صدقہ یا رسول اللہ کہنے کے انوکھے انداز میں ان کو صدیق اکبر بنا دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن رہے ہیں تو ایسا نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے ابھی جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے کہ آپ بول پاتے ہیں صدقہ یا رسول اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا، میں نے تصدیق کی، میں نے تصدیق کی، آپ نے سچ فرمایا۔ جملہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، ہر جملے پر آپ بولتے جا رہے ہیں، سینٹنس کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سینٹنس انکمپلیٹ ہے لیکن پھر بھی کہتے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تصدیق کی، آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ۔ جب پورا واقعہ سنا دیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لقب خاص عطا کر دیا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد انک صدیق، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے صدیق، یہ ایک بار اے عتیق تم صدیق ہو، تبھی سے آپ کا صدیق اکبر لقب پڑ گیا۔
تو جب یہ ہوا وہاں پر کہا تھا صدیق اکبر، تو کہا کہ جب تمہیں ابو جہل نے ورغلایا تو کیوں اس کے باتوں میں کیوں نہیں آ گئے؟ تو سرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ بتائیے تو کہ آپ کو نبی ماننا مشکل ہے یا رب کے پاس آنا جانا مشکل ہے؟ تو کہا نبی ماننا۔ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام نبی ماننا زیادہ مشکل تھا، جب ہم نے نبی مان لیا